السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے، تسہیل کیا ہوتا ہے، امالہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امالہ کی راء کو کس طرح پڑھیں گے اور وقف کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ ہوگا اس کا جواب، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن پاک میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، سین آتی ہے، ٹھیک ہے، سکتہ، تو سکتہ لکھا ہوا آتا ہے، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، سانس لیے بغیر رکتے ہیں، ٹھیک ہے، سانس نہیں توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، سکتہ۔ اسی طریقے تسہیل کے کیا معنی ہوتے ہیں، تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، یعنی جب بھی دو حمزہ آئے، جیسے اعجمیٌ، اعجمیٌ، اس طریقے سے اعجمیٌ، تو تسہیل کہتے ہیں جب بھی دو حمزہ آ جائیں، جیسے یہ آگے ایک حمزہ اور ایک یہ آگے حمزہ، اس کے پر زبر ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے تسہیل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امالہ کسے کہتے ہیں، تو قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ ہے امالہ کی ہجے، ٹھیک ہے، وہ ہے کیا کہتے ہیں 12ویں پارے میں، 5 صفحے پر دیکھ لیجئے گا، زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس میں ہے قرآن پاک میں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ہے نا اس طریقے سے مجریہا، اس کو کیسے پڑھیں گے، اس میں قرآن پاک میں کیا ہے، میم جیم زبر مج، را کھڑی زیر ری، مجریہا، اس کو کیا پڑھیں گے ہم، مجریہا، تو اس کی جو ہوگی میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، کھڑی زیر رے، مجریہا لزر ہا، مجریہا۔ تو امالہ کی راء کو کس طرح پڑھیں گے، امالہ کی راء کو اردو کے لفظ قطرے کی راء کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے، رے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجئے گا 12 پارہ ہے، کون سا پارہ، 12 پارہ ہے، اور 5 صفحے پر دیکھ لیجئے گا، یہ مجریہا ہے، ٹھیک ہے، مجریہا لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے کیا، مجریہا، صرف ایک ہی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے وقف کے کیا معنی ہوتے ہیں، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ اسی طریقے سے وقف کی حالت میں کلمے کے آخر حرف پر زبر زیر پیش، دو زبر ہے نا، دو زیر یا دو پیش ہوں تو کیا کریں گے، تو یاد رکھیں جب بھی دو زبر آئیں گے تو ایک زبر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو ان حرف کو ساکن کر دیں گے، کیا کر دیں گے، ساکن۔ ہمیشہ یاد رکھیں جیسے ما ان ہے، رکنے پر کیا ہوا، ما آ، ٹھیک ہے، تو جب بھی دو زبر کو چھوڑ کر دو زیر، دو پیش، زبر زیر پیش، ان سب کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر سے ایک بار میں بتا دوں، میں نے کیا بتایا، سکتہ کس سے کہتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں سانس لیے بغیر آگے پڑھنا، سانس لیے بغیر کیا، رکنا، اسے ہم کہتے ہیں سکتہ۔ اسی طریقے سے تسہیل کہتے ہیں، یعنی نرمی کرنا، جب بھی دو حمزہ قرآن پاک میں آتے ہیں تو اس میں کیا نرمی کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امالہ کہتے ہیں قرآن پاک میں کیا ہے، بعض دفعہ کیا لکھا ہوا ہے، زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرح مائل کر کے اس میں ہم پڑھتے ہیں، اور امالہ کو کس کی طریقے سے پڑھتے ہیں، اردو کی رے کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتا دیا 12 پارے میں، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو، تو مجریہا لکھا ہوا ہے، مجریہا پڑھیں گے۔ وقف کے کیا معنی ہوتے ہیں، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر نہیں، دو زیر، دو پیش، زبر زیر پیش، تو وہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی۔